السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور بندہ کا نام مفتی محمد زمان، پاکستان سے۔ جہاں تک بندہ کی کوالیفیکیشن کا تعلق ہے تو جامعہ دارالعلوم کراچی مشہور دینی ادارہ سے 2017 میں درس نظامی سے فارغ ہوئے، اور پھر 3 ایئر مفتی کورس فقہ المعاملات کے نام سے جامعہ رشید سے کیا، اور اس وقت اپنا ادارہ SCS شریعہ کنسلٹنسی سروسز کے نام سے اس ادارے میں خدمات سر دے رہا ہوں۔ آج کا جو سیشن ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فضیلت کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جہاں نماز کے بارے میں فرمایا کہ قائم کرو، ساتھ ہی حکم دیا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو، تو اس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کی فضیلت میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ارکان خمسہ میں سے ایک ہے، یعنی جن 5 ارکان کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے ان 5 میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ ایک فضیلت ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے اپنے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کا مطلب وہی صدقات واجبہ ہے، وہ ادا نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، تو فرمایا اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ایک دردناک عذاب۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اس کی آگے تفصیل فرمائی کہ وہ دردناک عذاب یہ ہے کہ یوم یحمى علیہا فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکسبون۔ تو فرمایا بما کنتم تکنزون، فرمایا کہ وہ جو مال ہے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کا مال جو بچا بچا کے رکھتے تھے، اس کو اس دن جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کے پیٹھ، ان کے جو ہے کمر، اس کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ فذوقوا بما کنتم تکسبون، کہ آج چکھو اس مال کا مزہ جو تم جو ہے وہ جمع کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی وعید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم فرمائی ہے، تو کیا یہ عادلانہ نظام ہے، یا ہمارے اوپر نعوذ باللہ ایک جو ہے وہ جیسے ٹیکس کی طرح جو ہے ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ تو اگر ہم اس زکوٰۃ کے فلسفے کو دیکھتے ہیں اور زکوٰۃ کی حقیقت پر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ لینے اور دینے کا جو نظام ہے یہ بہت ہی ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام ہے، ظلم کا شائبہ تک نہیں۔ مثلا ہم دیکھیں کہ اصل تو یہ ہے کہ ساری مال و جائیداد کا مالک اللہ تبارک ہے، اللہ نے ہی ہمیں مال و جائیداد کا مالک بنایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ اے لوگوں آپ لوگ 2.5% جو ہے وہ خود رکھو اپنے مال میں سے، اور 97.5% جو ہے وہ میرے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
یہ اعلان بھی ہو جاتا تو بھی اس کو ہم ظلم نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ اس سے کہ مال کی حقیقی مالک تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ اگر اپنا مال واپس لینا چاہتے تو لے سکتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بھی اللہ نے ہمیں فرمایا نہیں، اس کے الٹ فرمایا کہ آپ 2.5% یعنی 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، باقی 97% 5.5% جو ہے وہ آپ اپنی جائز خواہشات میں اپنی جائز ضروریات کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا، اور اس میں بھی عدد دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس خود 1,000 روپیہ ہے، خود 500 روپے ہے، خود تھوڑی سے مال ہے تو اس میں سے بھی جو ہے وہ 2.5% تو نہیں، بلکہ فرمایا کہ ایک حد تک جب مالدار ہو جائے، اس کے پاس ایک حد تک جب مال آ جائے، اس کو لوگ مالدار سمجھنا شروع کریں تو پھر وہ اس میں سے آدھا حصہ یعنی 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے کہ جتنا مال ہے جب نصاب کو پہنچے گا تو دو، اگرچہ آپ کے اوپر قرض ہو، اگرچہ آپ نے کسی کو کچھ دینا ہو، آپ کے اوپر بہت واجبات ہوں، تب بھی دینا نہیں۔ فرمایا کہ آپ کے اوپر واجبات ہیں، جو لوگوں کے آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ لوگوں کے حقوق پہلے ادا کرو، اور اس کے بعد جب مال بچ جائے تو اس میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک زکوٰۃ کا جو ہے وہ فلسفہ ہے جو عادلانہ ہے، الحمدللہ، اس میں ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت زکوٰۃ قرآن سے ثابت ہے، فضیلت زکوٰۃ حدیث سے ثابت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعید ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، قرآن پاک سے وہ بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کے بعد ہمارے اوپر ایک ذمہ داری یہ لازم آتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو صحیح طرح، جیسا کہ نماز کو سیکھ کر ادا کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اچھی طرح سے سیکھ کر ادا کریں، تاکہ جس طرح نماز کا فریضہ جو ہے وہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا فریضہ بھی صحیح طور پر ادا ہو سکے۔ تو اسی کے لیے ہی آج ہمارا یہ سیشن ہے۔ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ اس پریزنٹیشن کے ذریعے ہم چند چیزیں سیکھیں گے جن کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں آگے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ کون لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، کون لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں یعنی مستحقین زکوٰۃ ہیں، اور کون لوگ ایسے ہیں کہ جن پر نہ تو زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ گویا کہ معاشرے کے 3 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اغنیاء یعنی مالدار کہلاتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو سفید پوش کہلاتا ہے، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ اور تیسرا طبقہ ہے فقراء، جن کو مستحقین زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ لیں گے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ اغنیاء مالدار ہیں اور کون جو ہے وہ فقراء ہیں جو مستحقین زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ تو شریعت نے اس کے بارے میں 2 قسم کے جو ہے وہ معیارات مقرر کر دیے ہیں جن کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ 2 قسم کے معیار، آگے انہیں کو ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ 2 قسم کے اموال جو ہے معیارات ذکر کیے ہیں جن کو نصاب زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز درمیان میں آ رہی ہے، اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں، میں اس پر تھوڑی سی بات کر دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے اس کے مطابق اگر زکوٰۃ کو کے اس نظام کو یعنی فعال کر دیا جائے، پوری دنیا کے اندر زکوٰۃ کا جو شریعت نے نظام مقرر کیا اس کو اگر فعال کر دیا جائے تو یہی زکوٰۃ کا نظام جو ہے عادلانہ نظام ہے، اسی سے ہی غربت کا بہت بڑی حد تک غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ ایک بہت بڑا طبقہ دیتا بھی ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو زکوٰۃ ہر حال میں نکلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے، ایک مناسب طریقے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، مستحقین تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کی وجہ سے جو زکوٰۃ کا ایک مقصد ہے کہ غربت کو ختم کیا جائے،
جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر لایا جائے، تو وہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ تو اسی چیز کو ایک سلائڈ میں بیان کیا گیا تھا۔ آگے میں بات کر رہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یعنی دو قسم کے نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر ذکر کر دیے ہیں۔ ان دو قسم کے نصابوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ مالدار ہیں جو زکوٰۃ دیں گے، اور کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہ دیں گے اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ چار قسم کے اموال پر ہوتی ہے۔ کتنے قسم کے اموال پر ہوتی ہے؟ کچھ چیٹ میں بتائیں۔ چار قسم کے۔ نمبر ایک سونا، نمبر دو چاندی، نمبر تین نقدی، نمبر چار مال تجارت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، تو یہ آدمی ایک نصاب تک جب یہ پہنچے گا تو پھر یہ مالدار کہلائے گا۔ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور اموال زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا آگے اس پر ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ وضاحت اس کی آئے گی۔ مثلا کسی کے پاس صرف سونا ہے، تو سونا خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ ڈلی کی شکل میں ہے، وہ اینٹ کی شکل میں ہے، وہ زیور کی شکل میں ہے، یا وہ برتن ہے۔ اچھا، ایک چیز سونے اور چاندی میں آگے بھی وضاحت آئے گی کہ وہ دوسری چیزوں سے جو ہے وہ الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی خواہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، ہر حال میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جیسے دوسری چیزیں یعنی استعمال میں، مثلا گھر ہے وہ استعمال میں تو ہمارے زکوٰۃ میں نہیں رہتا، لیکن سونا اور چاندی کی یہ بات ہے کہ یہ اگر استعمال میں ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر یہ استعمال میں نہ ہو تب بھی اس میں کیا ہے وہ زکوٰۃ لازم ہے، خواہ یہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو، اس میں ہر حال میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جب 7 تولے جو ہے وہ 7.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جائے۔ دوسرا اموال زکوٰۃ میں سے دوسری چیز جو ہے وہ ہے چاندی۔ چاندی کے اندر بھی یہی ہے کہ خواہ وہ ڈھری کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا کچھ ملاوٹ ہو، تو ہر حال میں اس پر بھی کیا ہے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو سونا اور چاندی کے زیور ہوتے ہیں، جن میں کچھ نگینے لگے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ نگ سے لگا کر اس کی خوبصورتی کو بڑھایا جاتا ہے، تو آیا وہ جو نگینے وغیرہ ہیں ان کو بھی شمار کیا جائے گا، ان کا بھی وزن اس میں شامل کیا جائے گا، یا ان کے وزن سے ہٹا کر 7.5 تولے کو پہنچے گا تو تب زکوٰۃ لازم ہوگی؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ سونا اور چاندی کا جب وزن کیا جائے گا تو وہ جو نگینے وغیرہ ہیں ان کے وزن ہٹا کر پھر خالص سونا اور خالص چاندی جو ہے اس میں تھوڑی بہت ملاوٹ ہو تو وہ سونے کے حکم میں ہوتی ہے، لیکن جو نگ وغیرہ ہیں وہ سونے کے حکم میں نہیں ہے۔ اس کو ہٹا کر اگر سونے اور چاندی جو ہے وہ اپنی مقدار کو پہنچ جائیں تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہم نے کہا نقدی ہے۔ نقدی جو ہے وہ چاہے بینک میں ہو یا آپ کے پاس رکھی ہو، یا کسی کو آپ نے قرض دی ہوئی ہے اور اس کے ملنے کی امید ہے، یا کہیں آپ نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے، ان تمام صورتوں میں اور کسی بھی کرنسی میں ہو، پاکستانی روپیز میں ہو، یو ایس ڈالر میں ہو، درہم دنانیر میں ہو، یعنی کسی بھی کرنسی میں ہو، بہرحال وہ جب نصاب کو پہنچ جائے گی، یعنی 52.5 تولہ چاندی جو پاکستانی روپیز میں 90,000 بنتی ہے، تقریباً 90,000 کے قریب، تو پاکستانی روپے جب اس مقدار کو پہنچ جائے گی، اتنے پیسے ہوں گے اور اس پر سال گزر جائے گا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت میں خوب سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں شرط ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چیز جو آپ نے خریدی ہے وہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، یعنی خریدتے وقت ہی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں بیچوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نیت اب تک باقی ہو۔ اگر مثلا اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک آدمی نے پلاٹ لیا، وہ پلاٹ لے کر اس نے کہا کہ میں اس کو بیچ دوں گا، یعنی میں نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے۔ اب اس نے خریدا اور بیچنے کی نیت سے، لیکن ابھی تک نہیں تھا کہ اس پر سال پورا ہو گیا، تو اب یہ پلاٹ کی جو قیمت ہے، جو قیمت فروخت ہے جس پر یہ بیچنا چاہتا ہے، مثلا 1 کروڑ کا لیا تھا اور اب 1 کروڑ 20 کا بیچنا چاہتا ہے،
تو جتنے کا یہ بیچنا چاہتا ہے جو قیمت فروخت ہے 1,20,00,000 پر اس کو زکات دینا لازم ہو جائے. لیکن اگر یہ اس نے خریدا تو تھا بیچنے کی نیت سے، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ نہیں اب گھر بنا لیتے ہیں، تعمیر شروع کر دی اپنے گھر کے لیے، تو اب یہ جو دوسری شرط ہے کہ بیچنے کی نیت باقی ہو وہ باقی نہیں رہی، تو یہ اموال زکوٰۃ سے نکل جائے گا. جب یہ اس کو زکوٰۃ ٹائم آئے گا، جب سال پورا ہوگا، اس وقت اگرچہ یہ اس کے پاس پلاٹ موجود ہے لیکن اس پلاٹ کی قیمت پر اس کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں رہا. مال تجارت کے لیے دو شرطیں تھیں. تو اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اموال زکوٰۃ سمجھ آتے ہوں گے. اموال زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. سونا ہو، چاندی، سونا چاندی، نقدی اور مال تجارت. یہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آپ کا سال پورا ہو گیا ہے تو آپ کا وقت جتنا بھی ان میں سے ہوگا تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے. اب آتے ہیں اگلی بات پر کہ کچھ کیس اسٹڈیز ہیں. آپ لوگ چیٹ میں بتائیں گے کہ یہ صرف ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اموال تجارت آپ کو سمجھ آئے یا نہیں آئے. تو آپ بتائیں گے کہ گھر کسی کو ہدیہ میں ملا، اب وہ بیچ رہا ہے، تو کیا یہ مال تجارت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چیٹ میں بتائیں، چیٹ میں بتائیں کوئی کہ گھر ہدیہ میں ملا تھا اور اب یہ بیچ رہے ہیں. نہیں ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے 2 شرطیں کہی تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور اب ابھی تک وہ نیت باقی ہو. تو یہ تو ہدیہ میں ہے بھائی، یہ تو بیچنے کی نیت سے خریدا نہیں ہے. بہت اچھا. دوسرا سوال یہ ہے اس میں کہ پلاٹ خریدا تھا بیچنے کی نیت کے لیے لیکن پھر اس پر تعمیر کرنا، تو کیا یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہوگا؟ چیٹ میں بتائیں، انگلش اردو دونوں میں بتا سکتے ہیں. نہیں. شاباش. خریدتے ہوئے سوچا، تیسری صورت یہ ہے خریدتے ہوئے سوچا کہ اچھی قیمت ملی تو بیچ دیں گے ورنہ بچوں کے کام آئے گا. تو یہ دوسری صورت ہوگا مال تجارت میں سے؟ بولے لو، یہ بھی نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب اس کو خریدا ہے تو کوئی کنفرم نیت ہی نہیں ہے. تو ہم نے تو کہا تھا کہ بیچنے کے لیے خریدا ہو، جب اس نے خریدا تو کوئی کنفرم نیت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہوگا. اچھا، ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا جو نہیں آیا تو میں اٹھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، دیکھیں اس کا مطلب سمجھنے کو کہ اس کا مطلب یہ ہے مثلا یکم رمضان کل ہے، رمضان کو کسی کے پاس کسی کا سال پورا ہوا اس نے زکوٰۃ دینی. اب وہ یہ پلاٹ اس قسم کا، یہ جو تینوں صورتیں اس قسم کا کوئی بھی پلاٹ پڑا ہوا ہے جس میں نیت تبدیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو آیا کہ اس کی قیمت پر زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا، یہ بات ہو رہی ہے. یہ اموال تجارت میں شامل نہیں ہوگا، اس پرکار نہیں ہوگا. اگر یہ آج مثلا بیچ دی ہے، رات کو بیچ دی ہے اور صبح جو ہے وہ یکم رمضان ہے، تو اب تو اس کے پاس نقدی آ گئی ہے. وہ نقدی ہونے کی وجہ سے وہ اموال زکوٰۃ میں سے آ جائے گا. اس نقدی کی تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، لیکن اگر یہ پلاٹ پڑا رہا اسی حالت میں تو اس پر یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے ہمارا کہ یہ اموال تجارت میں سے نکل جائیں گے. لیکن اگر بیچ دی اور نقدی آ گئی تو ظاہر نقدی پر تو ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح کسی کے پاس 1 کروڑ مالیت کا ہیرا ہے، ابھی بیچا نہیں ہے، ہیرا موجود ہے، کیا اموال زکوٰۃ میں سے ہے؟ کون بتائے؟ چیٹ میں بتائے جی. 1 کروڑ مالیت کا ہیرا ہے تو یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہے؟ نہیں ہے. یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ اموال زکوٰۃ 4 ہیں: سونا چاندی اور نقدی اور مال تجارت، جبکہ یہ ان چاروں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک 4 منزلہ گھر اضافے یہ کرائے پر دیا ہوا ہے، تو یہ اموال زکوٰۃ میں سے ہوگا؟ یہ بھی اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہوگا بھائی. یہ جو کہہ رہے کہ جی یہ غلط کہہ رہے. وجہ یہ ہے کہ اضافی گھر دیکھیں کرائے پر دیا ہوا ہے، اضافی اگرچہ ہے لیکن یہ نہ تو تجارت کی نیت سے خریدا ہے اور نہ ہی بیچنا ہے. تو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا گیا. ہاں، جو اس کا کرایہ آئے گا اس پر جب سال گزر جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلو آگے آگے چلتے ہیں. گھر میں ایک زائد کار ہے، 2 فریجیں ہیں، لاکھوں روپے کے استعمال میں نہ آنے والے کپڑے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ اموال زکوٰۃ میں سے نہیں ہے.
اگر یہ بیچ دیے جائیں گے تو پھر زکات۔ شادی کے لیے کیش رکھا ہوا ہے، اس پر زکات ہوگی؟ کون بتائے؟ اس پر زکات ہوگی۔ کیش کسی بھی حالت میں ہوا، ہم نے کہا کسی بھی پرپز کے لیے آپ نے رکھا ہوا، ہر حال میں اس پر زکات لازم ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح آخر میں ہے کہ سونے کا ایک زیور ہے جو استعمال میں نہیں ہے، یعنی ویسے رکھا ہوا ہے، بنا کر رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پر زکات ہوگی؟ شاید میں بتائیں؟ یس، شاباش۔ کیوں؟ اس وجہ سے نے کہہ دیا ہے کہ سونا کسی بھی حالت میں ہو، خواہ وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، خواہ وہ دلیل کی شکل میں ہو، اینٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں اس پر زکات لازم ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ لوگوں نے مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اموال زکات کا پتہ چل گیا۔ تو اموال زکات جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ چلیں، اب ہم آتے ہیں دوسری چیز، حساب زکات، یعنی زکات کا حساب کیسے لگائے گا۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مالداری کے 2 معیار ہیں جو، جی یہ ایک سوال آیا ہے، میرا خیال ہے اگر سوالوں کو آخر میں نوٹ کرتے آپ، آخر میں انشاءاللہ سوالی سیشن میں اس کو ڈسکشن کر لی جائے اس پر، تو اچھا رہے گا، لیکن اس کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ کیا جو بیچنے کی نیت سے کپڑے اور مصنوعی زیور ہوں ان پر دیکھیں، مال تجارت میں تھوڑی وضاحت کرنا بھول گیا، مال تجارت صرف پلاٹ وغیرہ نہیں ہے، اور مال تجارت سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دکان بنائی ہوئی ہو اور کپڑے پڑے ہوں یا مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں تو وہ مال تجارت ہوتا ہے۔ کسی نے ذاتی طور پر کوئی چیز اس کو اچھی لگی اور اس نے خریدنے کی یعنی بیچنے کی نیت سے خرید لی تو وہ بھی مال تجارت ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، آگے بکا نہیں تھا اور سال پورا ہو گیا تو اس پر بھی زکات دینا ہوگا۔ تو یہ جو کپڑے ہیں یا جوتے ہیں، اسی طرح کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہر ایسی چیز جو آپ نے یعنی بیچنے کے لیے خریدی تھی تو وہ مال تجارت ہے، اس پر زکات دینا لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو یہ ہے مالداری کے 2 نصاب، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ مالداری کے 2 معیار ہیں، انہیں نصاب کہتے ہیں، ایک زکات دینے والے کا اور دوسرا زکات نہ لے سکنے والے کا معیار ہے۔ یہ 2 طے ہیں، ان دونوں سے تیسری چیز خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ جو یعنی مستحقین زکات ہے۔ دیکھ، نصاب نمبر 1، پہلا نصاب اس آدمی کے یعنی اغنیاء مالداروں کے لیے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس مثلا 2 اموال زکات ہیں، یعنی سونا یا چاندی ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے یا صرف چاندی ہے تو اس صورت میں تو وزن کا اعتبار ہوگا، یعنی صرف سونا کے پاس ہے، وہ سونا اگر 7.5 تولے کو پہنچے گا تو زکات ہوگی ورنہ زکات نہیں ہوگی۔ صرف سونا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاندی، نقدی، مال تجارت میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صورت عام طور پر عورتوں کو پیش آتی ہے، کوئی عورت جہیز میں اس کو سونا مل گیا بہت زیادہ اور اس کے پاس پیسہ ایک بھی نہیں ہے، روپیہ ایک بھی نہیں ہے، چاندی بھی ہے، تو اس طرح عام طور پر یہ صورت پیش آ سکتی ہے۔ تو جب تک وہ وزن کا اعتبار ہوگا، جب تک وزن 7.5 تولے کا نہیں ہوگا اس وقت تک زکات لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح چاندی کا ہے، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو اس صورت میں بھی وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا، قیمت جتنی بھی ہو 52.5 تولے ہوگا تو زکات ہوگی ورنہ زکات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 2 اموال زکات ہیں، مثلا سونا اور چاندی ہے، یا کسی کے پاس 3 اموال زکات ہیں، سونا، چاندی اور کچھ پیسے روپے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی کے پاس یعنی 4 اموال زکات ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یعنی نقدی بھی ہے اور مال تجارت بھی ہے، ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وزن کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چاندی کی قیمت ہے یعنی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے جو پاکستان میں 90,000 روپے تقریباً بنتی ہے، تو اس مقدار کو پہنچ جائے گا تو اس کا 2.5% زکات دینی ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تھا نصاب نمبر 1، یعنی سونا اور چاندی صرف ہوں تو اس میں وزن کا اعتبار ہے، اور اگر ملے جلے ہوں تو پھر اس صورت میں ہم قیمت کا اعتبار کریں گے۔ یہ اس کی جو نایاب صورتیں تھی تو اس کی وضاحت ہے۔ اب کیس اسٹڈی آ گئی کہ صرف سونا ہے ایک آدمی کے پاس اور 6 تولے ہیں، بتائیں زکات ہوگی اس پر؟ چیٹ میں بتائیں، صرف سونا ہے اور 6 تولے ہیں، نو نہیں ہوگی، شاباش۔ اگرچہ اس کی قیمت اگر ہم لگائیں تو 6 لاکھ سے اوپر ہے، لیکن چونکہ صرف سونا ہے تو وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا نہیں ہے۔ صرف چاندی اور 50 تولے ہے تو زکات لازم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بھی وزن کا اعتبار ہے. ایک آدمی کے پاس صرف نقدی ہے اور وہ 50,000 روپے ہے تو زکات لازم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ سے کہ یہ چاندی کی مقدار کو نہیں پہنچ رہا. ایک آدمی کے پاس سامان تجارت، صرف سامان تجارت ہے، 30,000 میں خریدا تھا اور 50,000 میں بیچے گا، زکات لازم ہوگی اس پر؟ اس پر بھی نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ یہ نصاب کو بھی نہیں پہنچ رہا. 6 تولے سونا اور 1 تولہ چاندی ہے. اب اس پر بات ہوگی یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ چیٹ میں بتائیں. جی ماشاء اللہ، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ 6 تولے سونا اور 1 تولہ چاندی جب آ گیا تو اب وزن کا اعتبار نہیں رہا. اس کے کس کا اعتبار رہا؟ قیمت کا اعتبار رہا، اور ان کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے کو پہنچتی ہے. ایک آدمی کے پاس 6 تولے سونا اور 50 روپے ساتھ ہیں، تو کیا اس پر زکات لازم ہوگی؟ جی اس میں بھی ہوگی. نہیں ہوگی بھائی، یہ نو والی بات غلط کی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہاں، کیش کا نصاب بھی وہ یعنی چاندی کا ہے نا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا. اچھا، تو 6 تولے سونا اور 50 روپے جب آ گئے تو 2 اموال زکات آ گئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب 2 اموال زکات آ جائیں گے تو اس وقت قیمت کا اعتبار جو ہے ہوگا، وزن کا اعتبار نہیں ہوگا. اور ان کی ظاہر ہے کہ قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ رہی ہے، اس لیے سمجھے. چلیں، نصاب نمبر 2 ہے دوسرا نصاب میں ان لوگوں کا نصاب بیان کیا ہے جو سفید فوج کرتا ہے، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتے. ان کا مثلا یہ ہے کہ ان کے پاس یعنی اموال زکوٰۃ ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت میں سے کچھ ہیں، اور ضرورت سے زائد سامان پڑا ہے. تو اب یہ ضرورت سے زائد سامان اور یہ چیزیں ساری نقدی، سونا، چاندی وغیرہ ملا کر یہ سارے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار 90,000 کی مقدار تک پہنچتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ بندہ جو ہے وہ اگرچہ اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن یہ سفید پوش ہے، یہ زکوٰۃ بھی نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ میں نے کہا کہ ضرورت سے زائد سامان اور سونا اور چاندی تھا اور ضرورت سے زائد سامان تھا، یا صرف سونا اور ضرورت سے زائد سامان تھا، یا صرف چاندی اور ضرورت سے زائد سامان ہے، یا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی کچھ تھوڑی بہت ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی ہے. یہ سارا ملا جلا کر اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 90,000 کی مقدار تک تقریباً 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ آدمی جو ہے یہ اگرچہ مالدار تو نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن یہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. اب ان دونوں نصابوں سے پتہ چل گیا کہ جو بندہ ضرورت سے زائد سامان بھی اس کے پاس اتنا نہیں ہے اور سونا چاندی وغیرہ بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو 2 نصاب بیان کر دیے، تیسرا نصاب اس وقت بہت سامنے آتا ہے. اس بعد ہم آتے ہیں مصرف زکوٰۃ، یعنی وہی کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں. مصرف زکوٰۃ سے مراد وہ ہے کہ وہ آدمی جو دوسرے نصاب کا مالک نہیں، یعنی وہ بیچارہ ایسا ہے کہ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد وغیرہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنا سارا ملا کر بھی اتنا نہیں بنتا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو ایسا آدمی جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے. البتہ اس میں سے بھی کچھ لوگوں کو استثناء ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مثلاً سید ہے. اور ایک اصول سمجھ میں، نیچے جو ساری باتیں آ رہی ہیں اس میں اصول سمجھ لیں. اصول یہ ہے کہ رشتہ داروں میں سے کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں. تو اصول یہ ہے کہ جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے یا جن کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے، ان 2 رشتوں کو نہیں دی جا سکتی، باقی سب کو دی جا سکتی ہے. مثلا یہ آبا و اجداد ہیں، باپ، دادا، اس سے اوپر پردادا، جو بھی جتنے بھی رشتے اوپر جاتے جائے ان کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے، یعنی باپ بیٹے کا تعلق ہے. اسی طرح بیٹا ہے، پوتا ہے، اس سے نیچے جتنے بھی رشتے جائیں گے تو ان کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے، یعنی اوپر نیچے دونوں طرف ولادت کا جو تعلق ہے، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا. اسی طرح ٹھیک ہے. اور دوسرا اصول میں نے عرض یہ کیا کہ جن کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور 2 چیزیں اور ذکر کی ہیں کہ جن کا خرچ یا مفادات مشترک ہوں. مثلا عام طور پر بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا بچیاں ہوتی ہیں بڑی ہو جاتی ہیں لیکن وہ والد کی کفالت میں رہتی ہیں
اگر والد ان کو زکوٰۃ دے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک جیب سے نکال کر دوسری میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی مستحق کو مالک بنانا. تو یہ جن کے مفادات مشترک ہوں ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح اس سے کچھ بدلے میں لیا ہوا ہو. یہ صورت بہت سامنے آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بونس کے طور پر، مثلا بڑی بڑی کمپنیاں زکوٰۃ نکالتی ہیں اور اپنے ہی ملازمین کو بونس کے طور پر دے دیتی ہیں. تو یہ دینا اس طرح دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بونس کے طور پر جو آپ دے رہے ہیں تو آپ فوائد حاصل کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ بدلے لے رہے ہیں. تو زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ بغیر کچھ بدلہ لیے زکوٰۃ دی جائے. یہ صورت ہے. اس کے بعد ملازمین کو زکوٰۃ دینے کی صورت ہے کہ ملازمین کو جی جی بالکل دے سکتے ہیں. بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر مستحق ہے تو. مستحق ضروری ہے، ایسا نہ کہ مستحق بھی نہ ہو تو صرف اس وجہ سے کہ زکوٰۃ ہے. اور مستحق سے مراد جو اوپر ہم نے معیار ذکر کیا ہے اس معیار پر پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ملازمین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یہ ایک سوال ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں کے ساتھ دی جا سکتی ہے. سب سے پہلی شرط تو واجب وہ مستحق ہوں، غیر مستحق کو نہیں دی جا سکتی. اگر وہ مستحق نہیں ہے، آپ صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ آپ کا ملازم ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دوسری یہ ہے کہ تشہیر، یعنی مقاصد کوئی حاصل کرنا نہ ہو، اپنے ذاتی مقاصد. مثلا تشہیر چاہتا ہے کہ مشہور ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے ملازمین کا تعاون کرتا ہے. اسی طرح ضمن اگر پہلے مثلا اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو ظاہر ہے کہ تشہیر تو ہو ہی جائے گی، لیکن اس کی نیت ایسے نہ ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں گا اس لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو ضمن فائدہ حاصل ہو جائے تو حرج نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کو اجرت کا حصہ یا بونس وغیرہ کے طور پر نہ دے کہ لوگ اس کو میں دوں گا تو لوگ اس سے مت گے اور زیادہ میرا کام جو ہے وہ اچھی طرح کریں گے، اس طرح کے فوائد حاصل کرنا مقصد نہ ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کارکردگی کو معیار نہ بنایا جائے. یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے آپ یہ نہ کہیں کہ اگر میں ٹارگیٹ دے رہا ہوں، جو لوگ ٹارگیٹ اچیو کریں گے تو ان کو میں زکوٰۃ دوں گا. بھائی اس سے تو آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آپ معیار وہ مقرر کر، شریعت نے مقرر کیا ہے کہ وہ مستحق ہے تو اس کو دیں، مستحق نہیں ہے تو نہ دیں. یعنی یہ جو انتخاب ہے وہ یعنی اس کو کوئی کارکردگی کی بنیاد پر اس کا انتخاب نہ کیا جائے، بلکہ اس کے مستحق ہونے پر ہی اس کا انتخاب کیا جائے. اسی طرح سید غیر سید کا بھی نہیں لحاظ رکھا جائے. اگر آپ نے سید غیر سید کا لحاظ نہیں رکھا، سید کو زکوٰۃ دے دی تو مصرف ہی نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے کہ مصرف تک پہنچے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ ملازمین کو زکوٰۃ دینے کے لیے دو بڑی شرطیں ہیں. جی بھائی اگر مستحق زکوٰۃ ہے اس کو دی جا سکتی ہے، اگرچہ ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مستحق غیر مستحق کے ساتھ رکھا جائے اور کسی اپنے مقصد کے لیے زکوٰۃ نہ دی جائے. ٹھیک ہے. چلو آگے بات کرتے ہیں ہم. فریضہ زکوٰۃ کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا سامنے رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے وہ قمری تاریخ ہونی چاہیے. مثلا زکوٰۃ کے متعین جس دن آپ مالدار ہوئے. جب ایک سوال اس میں ایک چیز اور بھی ہے کنفیوژن لوگوں میں کہ لوگ رمضان کو ہی زکوٰۃ نہیں، یکم رمضان کو وہ کہتے ہیں میں نے بھائی مقرر کر لیا، 20 رمضان مقرر کر لیا، میں نے ایک یکم رمضان مقرر کر لی. بھائی آپ مقرر نہیں کر سکتے. یہ تو شریعت نے خود بخود جس دن آپ مالدار ہوئے ہیں اسی دن وہ دن خود بخود متعین ہو گئے. ہم نے تو صرف تعین یہ رکھنی ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال کس دن آیا تھا. جس دن آیا تھا وہی دن ہمارے لیے جو ہے وہ مقرر ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ اس کا قمری یعنی جو تاریخ ہوتی ہے، چند کی تاریخ جو ہوتی ہے اس کو آپ متعین کریں گے، یعنی شمسی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے زکوٰۃ کا حساب، کہ زکوٰۃ کا حساب آپ جو ہے وہ اسی دن کریں گے جس دن آپ مالدار. مثلا آپ یکم رجب کو مالدار ہوئے تھے تو رجب کی پہلی تاریخ ہی کو آپ پر سال پورا ہو جائے گا، اس دن آپ پر حساب کرنا ضروری ہے. حساب آپ اس دن کر لیں، جب مال رکھیں. ٹھیک ہے. اور یعنی اس کو علیحدہ کر لیں زکوٰۃ کے مال کو، اگرچہ آپ تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں اور رمضان میں جتنا بچے اس کو دے دیں. ایک چیز ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ 70 کے برابر ہوتا ہے. یہ بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے زکوٰۃ رمضان میں دی جائے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر جس وقت سال پورا ہو رہا ہے، جیسے میں نے مثال دی یکم رجب کو ہو رہا ہے اور اس وقت محلے میں رشتہ داروں میں وہ کچھ بیچارے ہیں جو مستحق ہیں، جو اس امید پر ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ملے گی، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی ہم تو رمضان میں دیں گے. تو یہ دیکھیں
کی ضرورت کو اس وقت پورا کرنا ضروری، اس وقت دیا جائے ان کو۔ البتہ جو بچہ ہے تو رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مستحق اس طرح کے نہ ہو تو رمضان میں بھی ساری زکوٰۃ ادا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ حساب جو ہے وہ اسی دن کیا جائے جس دن سال پورا ہو رہا ہے۔ تیسری ایک چیز ہوتی ہے سال گزرنے کا مطلب کیا ہے، اس سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں کہ سال بھی ہمارے میرے ایک آدمی نے سوال کیا پچھلے دنوں کہہ رہے کہ یکم رمضان کو میرا سال پورا ہو رہا ہے اور ابھی شعبان کے شروع میں میرے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں 20-25 لاکھ روپے، کیا میں ان کی زکوٰۃ دوں گا نہ کہ ان پر تو 20 دن گزرے؟ تو یہ کنفیوژن ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ مالدار ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس دن سے لے کر اگلے سال اسی دن تک، جو اس اگلے سال اس دن مثلا یکم رمضان پچھلے سال آپ مالدار ہوئے اور اس سال یکم رمضان کو جتنا مال آپ کے پاس ہوگا اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے تھا یکم رمضان کو، درمیان میں اس کے پاس 50 لاکھ روپے کہیں سے آئے، وہ لگ گئے، آگے پیچھے ہو گئے، پھر 10 لاکھ آئے، پھر 20 لاکھ آئے، ایسے وہ آگے پیچھے ہوتے رہے۔ آج جب یکم رمضان کو اس نے حساب کیا تو اس کے پاس 1,20,000 روپے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کس پر زکوٰۃ ادا کرے؟ وہ جو درمیان میں 50 لاکھ 40 لاکھ 10 لاکھ آتا ہے اس پر نہیں ہوگی، جو درمیان کی کمی بیشی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس دن آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے تملیک، زکوٰۃ جو آپ دیں گے مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر کسی مستحق کو آپ نے زکوٰۃ دی اور مالک نہیں بنایا، یعنی اس طرح جیسے مسجد کی تعمیر میں لگا دی یا غریبوں کی دعوت پر لگا دیا، یعنی ادھر ہی کھلا دیا ان کو کھانا، تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ ان کو مالک، یعنی اگر کھانا بھی بنا کر دے تو ان کی ملکیت میں دے دیا جائے، خواہ وہ کھائیں یا کہیں لے جائیں کسی کو کھلائیں تو یہ ان کا ہے۔ تو اس طرح مالک بنانا ضروری ہے، بغیر تملیک کے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا قمری تاریخ کا اعتبار ہے، اگر کسی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے شمسی تاریخ رکھی ہے، مثلا وہ 1 جنوری کو دیتا ہے یا 30 جون کو دیتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اب سے قمری تاریخ متعین کرے، البتہ پچھلے جتنے سال تو اس نے شمسی تاریخ کے اعتبار سے دیا ہے تو کم از کم تقریباً 10 دن کا فرق ہوتا ہے، ان سالوں کا مثلا 5 سال سے وہ شمسی تاریخ کے اعتبار سے دے رہا تھا، تو اب وہ 5 کو 10 سے ملٹائی کر کے 50 دن کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور آئندہ قمری اعتبار سے دے گا، شمسی اعتبار سے دینا صحیح نہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ مال تجارت جو آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ جب نکالیں گے، یعنی اس کی کیلکولیشن جب کریں گے تو کون سی قیمت کے اعتبار ہوگا؟ مثلا پلاٹ لیا تھا 1 کروڑ کا اور ابھی اس بیچنا جو چاہ رہے ہیں تو وہ 1,20 کروڑ کا بکے گا، تو اب زکوٰۃ جو 1 کروڑ پر دی جائے گی یا 1,20 کروڑ پر دی جائے گی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا، 1,20 کروڑ پر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے مال تجارت۔ اب مال تجارت سے مراد کون سا مال ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ ہے کہ جو بیچنے کی نیت سے چیز خریدی گئی ہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے دن تک بیچنے کی نیت باقی ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی آپ بزنس مین ہو یا آپ کا ایک بہت بڑا کاروبار ہو، بہت بڑا مال ہو، اس میں سامان پڑا ہو تو پھر وہ مال تجارت ہو، نہیں بھائی، وہ انڈیویجل طور پر بندہ، فار ایگزامپل گرمیوں کے دن آتے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں ایسا ہوتا ہے، لوگ اے سی لیتے ہیں آگے بھیج دیتے ہیں، تو اچھا لگا اس کو لے لیا تو 5-10 ہزار چیزیں وہ پروفٹ لے لیتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تھا اور اسی دوران آپ پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا آپ کا سال پورا ہو گیا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، تو یہ مال تجارت سے مراد ہے۔ آگے امید ہے آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ آگے ہم بات کرتے ہیں جدید تجارتیں جو ہیں، تجارتوں میں زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، تو یہ میں خلاصتاً تھوڑا سا بات کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ آخر تک لے جائیں گے۔ تجارتیں جو ہوتی ہیں وہ تجارت جو ہے وہ آج کل 3 قسم کی ہے، تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا۔ تجارت 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 یعنی جو کام ہوتا ہے مینوفیکچرنگ کا، یعنی وہ چیزیں لاتے ہیں اور یعنی را مٹیریل لیا، اس کو بنایا اور تیار کر کے بیچ دیا، ایک صورت۔ دوسری صورت ہے ٹریڈنگ، یعنی ٹریڈنگ کمپنیاں ان کی، تو وہ مال بنا بنایا لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، پروفٹ کما لیتے ہیں۔
تیسری چیز یہ ہے کہ سروسز کا کام ہے، یعنی کمپنی اور سروسز وہ صرف خدمات دے رہی ہے۔ اب یہ تینوں قسم کے جو تجارت ہے، ان تینوں قسم میں ایک چیز تو ان میں دو چیز ہوتی ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو مال بیچ رہے ہیں یا سروس دے رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے انفراسٹرکچر۔ مثلا ایک کمپنی میں یہ مینوفیکچرنگ کی مشینیں بھی ہیں، اس میں عمارت بھی ہے، اس میں جو ہے وہ اوزار بھی پڑے ہیں، اس میں صوفے وغیرہ مختلف چیزیں پڑی ہیں، عمارت کھڑی ہوئی ہے اور اربوں روپے کی ہو سکتی ہے۔ تو خوب سمجھ لیجیے ان تینوں میں، یعنی مینوفیکچرنگ کا کاروبار ہو، آپ کا ٹریڈنگ کا کاروبار ہو، آپ کا سروسز کا کاروبار، جو انفراسٹرکچر آپ کا ہے وہ جتنا بھی مہنگا ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مثلا سال گزرا اور ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ کمپنی ہے اس کی اور اس کا انفراسٹرکچر ہے بس، اور وہ 10 کروڑ کا ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اتنی بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے دیکھیں، جس آدمی کا مینوفیکچرنگ کا مثلا کاروبار ہے، یعنی وہ یعنی چیزیں لاتا ہے اور لا کر آگے بیچتا ہے، یعنی اس کا را مٹیریل لیا، اس کو بنایا، بنا کر آگے فنش گڈس تیار ہو گئی تو اس کو بیچ دیا۔ تو اب ان تینوں جو مال ہیں، تین صورتیں ہیں، ایک را مٹیریل ہے، ایک ورک ان پروسیس ہے، ایک فنش گڈس ہے، تو ان تینوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ کس قیمت پر ہوگی؟ جو آپ کے پاس را مٹیریل پڑا ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ اس کی قیمت فروخت، مثلا آپ نے ایک مہینہ پہلے لیا تھا اور ابھی جو ہے وہ اس کی قیمت بازار میں بڑھ گئی، اگر دوبارہ فروخت کریں گے، اس کا لیا تھا تو اب وہ 110 کا ہو چکا ہے، تو جو قیمت فروخت آج کی ہے اس حساب سے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا ہے یعنی ورکنگ پروسیس، جو ابھی تک جی جو ابھی یعنی بن رہا ہے، کچھ یعنی انڈر پروسیس ہے، کچھ بن گئے، کچھ بن رہا ہے ابھی تک۔ مثلا 100 روپے کا لیا تھا، اس پر 20-30 روپے خرچہ ہو چکا ہے، 20-30 اور ہوگا اور 160 میں جا کر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، اس میں بھی صورت یہ ہے کہ موجودہ قیمت جو اس کی ہے، وہ موجودہ قیمت کیسے حساب لگائے گا؟ قیمت خرید کو، اور یعنی 100 روپے کا مثلا خریدا تھا اور 100 روپے اوپر لگ جائے تو قیمت خرید اور جتنا زائد خرچہ ہو چکا ہے ان دونوں کو پلس کر کے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہے تیار مال، جسے فنشڈ گڈس کہتے ہیں۔ تو فنشڈ گڈ جو ہیں وہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی 160 میں تیار ہوئی ہو، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں۔ مثلا وہ 200 کی بکے گی، 250 کی بکے گی، تو جو قیمت فروخت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو تینوں صورتیں آ گئی، را مٹیریل پر بھی زکوٰۃ ہے، قیمت فروخت پر، ورک ان پروسیس پر زکوٰۃ ہے، قیمت یعنی موجودہ قیمت خرید پلس جو اس پر خرچہ ہو چکا ہے، اور فنش گڈس پر قیمت فروخت پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے، جو ویسٹیج ہوتی ہے، مال ہو جاتا ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے خوب سمجھ لیں کہ اس کو اگر بیچنے کا ارادہ ہے تو جو قیمت فروخت ہوگی اس پر ہوگا، اور اگر بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، ڈمپ کرنے کا، ضائع کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر کوئی زکوٰۃ وکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک چیز اور ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہے اپنا جو فنش گڈس ہوتے ہیں، یعنی تیار مال ہوتا ہے، اس کو پیک کر کے بیچتے ہیں۔ وہ خود نہیں بیچتے، یعنی خود اس کا بیچنا مقصود نہیں ہوتا، لیکن اس میں پیک کر کے بیچتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور کیسی ہوگی؟ تو ہمارے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ قیمت فروخت کے پاس سے ہوگی، اس میں جو قیمت فروخت جو بھی لگتی ہے اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تو تھی مینوفیکچرنگ میں۔ دوسری چیز جنہوں نے ذکر کی خدمات۔ اب کوئی کمپنی اگر ایسی ہے کہ جو صرف سروسز دے رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو اس میں دیکھیں آج کل سروسز کا کاروبار دو طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف اور صرف سروسز دیں، تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ان کے اوزار، ان کا انفراسٹرکچر جتنا بھی ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ جو ان کی آمدن ہوگی اس پر جب سال گزرے گا نقدی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو صرف سروسز نہیں دیتے بلکہ ساتھ ساتھ اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ساتھ ساتھ اسی چیزیں فروخت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں وہ فروخت کر رہے ہیں وہ مال تجارت ہے، ان کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوگی، اور سروسز کی جو ان کی سروسز جو ہیں اس کی جو آمدنی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ صورت ہے اس کی سروسز کی۔ تیسری چیز ہے ٹریڈنگ۔ ٹریڈنگ میں بھی وہی بات کریں تو جس کے ایک چیز وہ ہے جس کے ذریعے وہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں، جو ان کا انفراسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر پر تو ان کا زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز ہے کیا کہ یعنی ان کا ٹریڈنگ کے لیے جو تجارت کے لیے مال رکھا ہوا ہے تو اس پر قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوگی۔ ایک چیز ٹریڈنگ میں آتی ہے
وہ یہ फन सवाल, मसलन अभी पाकिस्तान में सर्दी खत्म हो रही है और गर्मी आ गई है, तो सर्दियों को जो बचा हुआ माल है उसका क्या किया जाएगा। तो खूब समझ लीजिए उस पर भी ज़कात है, लेकिन उस पर ज़कात, उसकी कीमत जो लगाई जाएगी वो माहिर तजर्बाकार बाजार के लोग लगाएंगे। वो जो भी उसकी कीमत लगाएंगे उनके बाजार में इतना नहीं है, तजर्बाकार लोग आकर बता देंगे कि इतने का है, तो उसी हिसाब से उसकी ज़कात अदा कर दीजिए। अब आप लोग कुछ बताएंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें पीछे आई हैं। आप ये बताएं, कंपनी का 50 लाख का सॉफ्टवेयर है, इस पर ज़कात होगी या नहीं होगी, चेक में बताएं जी। कंपनी का 50 लाख का सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए कंपनी चला रहे हैं, ज़कात लाजिम होगी इस पर। जी बोलें, चैट में तो बताएं। यस, नहीं होगी भाई, नहीं होगी इस पर। इसकी वजह यह है कि मैंने अर्ज कर दिया कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़कात नहीं होती। इसी तरह 10 करोड़ की सनती मशीनें हैं, इस पर ज़कात होगी, पता है 10 करोड़ की है लेकिन मशीनें लगी हैं, नहीं होगी बस। तीसरी चीज है रॉ मटेरियल पर ज़कात होगी जी, रॉ मटेरियल पर होगी और उसकी कीमत के पास से। चौथी चीज है वर्क इन प्रोसेस, उस पर भी ज़कात होगी, ठीक है। पांचवी चीज है सीजन का बचा हुआ माल, इस पर ज़कात होगी जी, इस पर भी होगी। इस पर जो है वो जो माहिर लोग जो उसकी कीमत लगाएंगे उस पर ज़कात देना। इसके बाद एक चीज हमने पहले उसूल बयान किया था कि ज़कात जो होगी वो जितने आपके पास अमवाल ज़कात जमा होंगे उसमें से कर्ज को मिनहा किया जाएगा, कर्ज को जो है वो निकाला जाएगा और बाकी जो बचेगा उसकी ज़कात दी जाएगी। देखें, कर्ज जो है, अब कर्ज के हकाम आ रहे हैं। कर्ज जो है वो दो किस्म का है, एक वो है जो कर्ज आपने लेना है, रिसीवेबल, दूसरा है पेएबल, ठीक है। और पेएबल में भी एक होता है ट्रेडिंग लोन जिसे तिजारती कर्ज। अब इन तीनों को थोड़ा अलग अलग समझ लें। जो है आपके रिसीवेबल, जिन जो आपने लोगों से लेने हैं उस पर भी ज़कात है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मिलने की उम्मीद हो, बैड डेट ना हो। यानी ऐसा ना हो कि वो मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई तो फिर कोई ज़कात नहीं। जब तक मिलने की उम्मीद है तो बंदा देना देगा, देना चाहता है तो उस पर ज़कात लाजिम है, आप ज़कात देंगे। इसमें भी असल उसूल तो ये है कि जब वो आपके पास आ जाएगा, तो पिछले मसलन एक बंदे ने 2015 में किसी को 1 लाख रुपए दिया था और वो 2023 में मिल रहा है, तो असल ये कहती है, असल उसूल तो ये है कि जब 2023 में मिले तो ये पिछले 7-8 साल का ज़कात वो अदा करे। क्योंकि कीमत उसकी मिल्कियत तो थी लेकिन उसके पास जो है वो पोजीशन नहीं थी, कब्जा नहीं था, तो इसलिए उस पर ज़कात नहीं थी। लेकिन आसानी के लिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि आप जो है वो हर साल उसकी देते रहो ताकि एकदम ज़कात इतनी ज़्यादा देने में हरज लाजिम ना आए। तो ये रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल के लिए शर्त क्या है कि उसके मिलने की उम्मीद हो, ऐसा ना हो कि वो बैड डेट में मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज है इसकी तो ज़कात दी जाएगी। पेएबल जो है उसको मिन्हा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए तरह है। पेएबल जो है वो आ, ये अगर ना तारीख ज़कात तक जितने वाजिबात हैं उनको मनफी कर सकते हैं। अच्छा, पेएबल जो है उसमें तो थोड़ी तफसील है कि बाज ऐसे होते हैं जो फौरी वाजिब अदा होते हैं। मसलन 1 लाख आपने किसी से लिया था और आपने रमजान से पहले पहले उसको देना है, मसलन 1 अप्रैल को देना था और 1 रमजान को आपका साल पूरा हो रहा है, तो ये आप पर ड्यू हो चुका है, वाजिब हो चुका है, तो ये आप मिन्हा करेंगे, ठीक है, जो फौरी वाजिब होता है। अगर वस्त मुद्दती या ऐसा है कि वो किस्तें हैं तो उनको भी इससे मिन्हा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए थोड़ी तफसील समझ लें कि जो किस्तें ड्यू हो चुकी हैं, मसलन हर हर महीने आप 10 लाख रुपए किसी को किस्त देते हैं, ठीक है, और यकम अप्रैल को भी आपने देनी थी, जबकि 3 अप्रैल को रमजान शुरू हो गया, यकम रमजान को आपका साल पूरा हो रहा है। तो अब ये जो किस्त है इस महीने की, ये तो ड्यू हो चुकी है, ये तो आप अपने पूरे माल से इसको काट कर बाकी की ज़कात देंगे। क्या अगला महीना जो मई का है उसकी जो किस्त है वो भी मिना करेंगे या नहीं करेंगे। तो शरीयत कहती है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक वो आपके ऊपर ड्यू नहीं हुई, आपके ऊपर लाजिम नहीं हुई, फर्ज नहीं हुई, वाजिब नहीं हुई।
سمجھ رہے ہوں گے امید ہے. اچھا تیسری چیز ہے تجارتی قرض. اب دیکھیں تجارتی قرض جو ہوتا ہے نا، جیسے کہ آج ایک بندہ کمپنی کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا قرض ہوتا ہے کہ اگر ہم قرض کو شمار کرنا چاہیں، قرض کو منہا کرنے پر آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ بن جائے. اتنے بڑے بڑے قرض لوگوں نے لیے ہوتے ہیں. تو آیا وہ قرض بھی یعنی مال زکوٰۃ سے منہا کر کے منفی کر کے پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے تجارتی قرض لیا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کس پرپز کے لیے ہے، اس نے اس سے خریدا کیا ہے. اگر تو اس نے اس سے مال یعنی ایسا مال خریدا ہے جو ہمارے ذات میں سے ہے، مثلاً ٹریڈنگ کے لیے اس نے مال خرید کے رکھا ہوا ہے، یعنی ٹریڈنگ کمپنی تو اس کی ایکسپورٹ کرتا ہے امپورٹ کرتا ہے، کہیں سے امپورٹ کیا اس نے اور چائنا کا ہمارے جہاں سے بھی امپورٹ کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ ہے، تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر اس نے تجارتی قرض لے کر یعنی اموال زکوٰۃ نہیں بل بنا لی ہے، مشینری خرید لی ہے، تو اس قرض کو اس سے منہا نہیں کیا جائے. سمجھ گئے؟ تو امید آپ کو سمجھ آ گئی. خلاصہ یہ ہے کہ جو ریسیویبل ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، صرف ایک شرط ہے کہ وہ ملنے کی امید ہو. اور جو پے ایبل ہیں ان میں تفصیل ہے. جو آپ پر فوری واجب الادا ہیں وہ بھی منہا کیے جائیں گے، قسطیں ڈیو ہو چکے ہیں وہ بھی منہا کی جائیں گی. یعنی منہا کا مطلب منفی نفی بھیج دیں گے، اس سے ڈیڈکشن کی جائے گی ٹوٹل سے اس کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد باقی کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور جو تجارتی قرض ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ وہ قرض سے اگر انفراسٹرکچر بنایا ہے، بلڈنگ وغیرہ بنائی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر تجارت کا مال خریدا تو سوری اس کو پھر منہا کیا جائے گا. تو یہ تفصیل ہے قرض کی. اس کے بعد کچھ کیس اسٹڈیز ہیں آپ لوگ بتائیں گے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں. منہا مینز مائنس. یس سوری منہا مینز مائنس. یہ انہوں نے توجہ دلائی. منہا کا مطلب مائنس ہے، میں اپنی زبان میں اس کو بات کر رہا تھا. اچھا اس کے بعد ہے اگلے ماہ کی. ہاں اب سوالات ہیں کچھ کہ اگلے ماہ کی تنخواہ ہے کیا وہ کاٹی جائے گی یعنی ڈیڈکٹ کی جائے گی، مائنس کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ چیٹ میں بتائیں. نہیں کی جائے. دیکھیں ابھی تک ڈیو نہیں ہوئی بھائی. نیکسٹ منتھ کی جو سیلری ہے، اگلے ماہ کی تنخواہ کی جو رقم ہے وہ نہ تو ریسیویبل بھی نہیں ہوئی ابھی تک، آپ کے پاس آئی بھی نہیں ہے. اور اگر ہم کمپنی کی طرف سے دیکھیں کہ وہ اس کو مائنس کرے گی یا نہیں کرے گی تو وہ بھی نہیں کرے گی کیونکہ اس کے اوپر بھی ابھی تک نہیں ہوئی. وہ تو اگلے مہینے جا کر ہوں گے. یہ اصول بھی سر. گریجویٹی فنڈ ہوتا ہے اس پر بھی نہیں ہے. دیکھیں گریجویٹی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آخری منتھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو جو اس کے پورا پیریڈ ہوتا ہے وہاں کام کرنے کا کمپنی کے اندر ان کو آپس میں ملٹیپلائی کی جاتی ہے. ہاں اس پر میں بات کرتا ہوں. میں تھوڑا بات کرتا ہوں اس پر. سوالات پر بات کرتے ہیں. تھوڑا سا مجھے اس کو ختم کرنے دیں. ایک سوال گھر کے بارے میں آ رہا ہے، دوسرے بینک کے بارے میں اس پہ بات کرتا ہوں انشاءاللہ. سوالات کا سیشن آ رہا ہے. بس 5 منٹ مجھے دیجیے. گریجویٹی فنڈ یہ ہوتا ہے کہ آخری مہینے کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کو اس کے جو خدمات کے سال ہوتے ہیں ان سے ملٹیپلائی. مثلا ایک بندے نے آخری تنخواہ 10,000 روپے تھی اور اس نے 10 سال جو ہے وہ کمپنی میں لگائے ہیں تو آخری تنخواہ کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے 1,00,000 روپے دیا جاتا ہے. اس کو گریجویٹ فنڈ کہتے ہیں. تو جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس طرح پروویڈنٹ فنڈ ہے. پروویڈنٹ فنڈ میں سمجھ لیجیے دو تین تفصیل ہے تھوڑی سی کہ بعض کمپنیوں میں یہ اختیاری ہوتا ہے، یعنی آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیڈکٹ کروائیں یا نہ کروائیں. اور بعض کمپنیوں میں جبری ہوتا ہے، یعنی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کمپنی خود بخود کاٹ لیتی ہے ایک تنخواہ کا حصہ اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اس کو منع کریں. تو اگر تو یہ اختیاری ہے، مثلا ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور پھر آپ دیتے ہیں پھر کیونکہ آپ کی ملکیت میں آ گئے اور پھر آپ نے دیا یعنی کمپنی کو اس میں تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر کہیں جبری ہے تو جب تک آپ کے پاس یہ آئے گا نہیں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی. الاؤنس فار بیڈ ڈیٹ رکھا ہوا ہے کمپنی میں اس کی زکوٰۃ ہوگی کیونکہ ابھی تک وہ بیڈ ڈیٹ میں دیا نہیں. انشورنس پریمیم جو آپ نے دیا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. لیکن ایڈوانس اگر ادائیگیاں کر دی گئی ہیں کسی کو، ملازمین کو تنخواہیں دے دی گئی ہیں، کسی چیز کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ آپ پر نہیں ہوگی کہ اس کے ملنے کی امید نہیں ہے. اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز آئے گی یا تو خدمات آئیں گی یا کوئی بھی چیز آ جائے گی لیکن وہ خود پیسے واپس نہیں ہوں گے، اس سے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. شیئرز پر زکوٰۃ آخری بات ہے. پھر اس کو پھر انشاءاللہ ہم سوالات پر جاتے ہیں. میرے خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا.
شیئر پر جو زکوٰۃ کی تفصیل ہے وہ خوب سمجھ لیں. شیئر کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کو خریدنے کا پرپز آف پرچیز کیا ہے، یعنی جو خریدنے کا مقصد کیا ہے. آیا کہ وہ ڈویڈنڈ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی میں اچھی کمپنی ہے اس کی شیئر رکھ لیتے ہیں، ہر سال ڈویڈنڈ ملے گا وہ لیتے رہیں گے، یا ٹریڈنگ پرپز ہے، کیپٹل گین کے لیے اس نے جو ہے وہ اس کو پرچیز کیا ہے. تو اگر تو اس نے جو ہے وہ ڈویڈنڈ کے لیے ہے تو پھر تو یہ کمپنی کا ایک یعنی شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کا وہ پروپورشنل آنرشپ اس کے پاس بھی ہوتی ہے، یعنی ہزاروں کمپنی کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کا وہ مالک ہوتا ہے. تو پھر دیکھا جائے گا کہ کمپنی کے اندر قابل زکوٰۃ اموال کتنے ہیں. مثلا کمپنی کا 1 کروڑ کی کمپنی ہے، اس میں سے 70 لاکھ روپے جو ہے وہ تو اس کا انفراسٹرکچر ہے جو قابل زکوٰۃ نہیں ہے، اور 30 لاکھ جو ہے وہ قابل زکوٰۃ اموال کا ہے. تو اس سے ایک ریشو نکل آئے گا کہ 70% جو ہے کمپنی میں قابل زکوٰۃ اموال نہیں ہے اور 30% جو ہے وہ قابل زکوٰۃ اموال ہے. تو جتنا آپ کے پاس شیئر ہیں ہر شیئر کے 30ویں حصے پر زکوٰۃ ہوگی، 70% پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے ڈویڈنڈ کے لیے خرید کر رکھا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ ڈویڈنڈ کر کے آپ کا مقصد کیپٹل گین ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہوگی. اگر پہلی صورت میں بھی پوری قیمت پر زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جتنے کمپنی کے قابل زکوٰۃ اموال ہیں اتنے فیصد کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹوٹل کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کا فرض اور ضروری نہیں. امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے شیئرز کی جو زکوٰۃ ہوگی، میں نے بتا دیا کہ اس کی مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، فیس ویلیو پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مثلا ایک شیئر ہے جس کی جو فیس ویلیو ہے وہ 10 روپے ہے، لیکن وہ مارکیٹ ویلیو اس کی جو ہے وہ 50 روپے ہے. تو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ 50 روپے پر ادا کریں گے، 10 روپے پر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو چیزیں آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جن پر نشان لگا ہوا ہے رائٹ کا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں جو آپ کے اوپر ڈیو ہو چکی ہیں تو وہ نہ کریں گے. ٹھیک ہے، جو لانگ ٹرم ہے وہ نہیں کریں گے. اس طرح اماؤنٹ کسی بھی قسم کی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کرنٹ ایسٹ جتنے بھی آپ کے ہیں اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. یہ ہے تھوڑا سا تفصیل اس نے بیان کر دیا. اس کے علاوہ فائنینشیل انسٹرومنٹ بعض لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، شیئر کے علاوہ مثلاً بانڈ رکھے ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں مختلف قسم کے. تو یہ سب قرض کے حکم ہیں، اس کی اصل قیمت پر زکوٰۃ لازم ہوگی. مثلاً بانڈ، یہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک ہوتا ہے یعنی بانڈ کا خریدنا یا نہ خریدنا وہ جائز ہے یا نہیں، یہ علیحدہ ایک بحث ہے. لیکن اگر ایک بندے نے خرید کر رکھا ہوا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے، اس پر زکوٰۃ اس کی جو اصل قیمت ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے. جی، میوچل فنڈ ہے اسی طرح NIT یونٹ ہوتے ہیں، میوچل فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اب کچھ سوالات لے لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے سوالات جو ہے اس میں شیئر کیے ہوئے ہیں، میں ان سوالات کا جوابات دیتا ہوں. آپ لوگ سوالات ہیں ذکر کرتے جائیں، انشاءاللہ میں اس کو استعمال کروں. جی، پہلا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ ایک گھر جو ہے وہ خریدا گیا رہنے کے لیے، پھر اس کو رینٹ پر دے دیا، یعنی اس میں خریدنے کی نیت نہیں تھی، ابھی خریدنے کی نیت نہیں ہے. تو میں نے پیچھے اصول بیان کر دیا ہے. دیکھیں کہ جب ایک گھر پر زکوٰۃ، پلاٹ ہے، گھر ہے، اس پر زکوٰۃ تب لازم ہوگی، یعنی وہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے تب ہوگا کہ جب آپ نے خریدا بھی بیچنے کی نیت سے تھا اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے. تو زکوٰۃ، یہ جو سوال میں آپ نے اس کی صورت ذکر کی ہے، تو اس کا جو کرایہ آ رہا ہے وہ کرائے پر جب سال گزر جائے گا اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ اس یعنی گھر پر کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں دونوں شرطیں نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خریدا تھا. ٹھیک ہے، جب خریدا تو بیچنے کی نیت نہیں تھی اور اب بھی بیچنے کی نیت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ کرائے پر دے رکھا ہے، تو کرائے پر دے رکھا ہے تو کرائے کی جو آمدن ہے اس پر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہو. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آ رہا ہے کہ بینک میں ماہانہ کیش آ رہا ہے 500 یا 600، لیکن اس کو سال کے آخر میں نکالیں تو اس کے ٹوٹل اماؤنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. دیکھیں میں نے عرض کر دیا کہ یہ نہیں دیکھنا کیا ہوگی یا نہیں، آگے کیا ہے. اور جو بچوں کے لیے میوچل فنڈ ہیں ان کا کیا حساب ہے، وہ ایجوکیشن فنڈ ہو، صرف بچوں کالج یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ملے گا ان کا. دیکھیں میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو ہے
میوچل فنڈ وغیرہ آپ نے دیے ہوئے ہیں تو یہ وہ ہیں جن کی ملنے کی امید ہے اور یہ دینے کبھی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ آپ کا قرض ہے ان کے اوپر، یہ زکوٰۃ اس پر ہوگی۔ اور جو پہلا سوال آپ نے کیا کہ جو صورت ہے، یہ صورت ہے کہ سال کے آخر میں آتا ہے، تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب سال کے آخر میں جس وقت آپ کا سال پورا ہو، اس وقت جتنا مال آپ کے پاس ہے، خواہ وہ کیش کی صورت میں ہے، خواہ وہ بینک میں پڑا ہوا ہے، خواہ وہ کسی کو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے میوچل فنڈ وغیرہ میں، جس چیز ہر ایسی جگہ پہ جہاں سے واپس آنے کی امید ہے، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ اگر کہیں قرض دیا ہوا ہے اور وہ ملے گا 10 سال کے بعد، تو اس کا میں نے اصول بیان کر دیا کہ اصول تو یہ ہے، اصل اصول یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب وہ جو ریسیویبل ہے آپ کے ہاتھ میں آئے گا، تو اس وقت پچھلے سارے سالوں کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ لیکن اگر وہ جو ہے وہ پہلے یعنی آسانی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کریں، کرتے رہتے کہ ایسا نہ ہو کہ آخر میں پورے کی زکوٰۃ ادا کرنے میں پریشانی۔ بٹ نو کاؤنٹنگ ٹو سیلری، ہاں دیکھیں اس میں یہ میں نے عرض کر دیا نا، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھے آپ۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو گھر رینٹ کے لیے دیا ہوا ہے تو آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے چیز کا قابل زکوٰۃ ہونا، اور ایک ہے کہ نقدی بیچنے کے بعد جو پیسے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہونا، یہ دو علیحدہ چیزیں۔ میں جو اس بات میں کر رہا ہوں کہ جب مثلا آج یکم رمضان کو آپ کا سال پورا ہوا ہے، تو یکم رمضان کو اگر یہ گھر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی پر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آپ نے جو خریدا تھا تو بیچنے کی نیت نہیں تھی۔ اب اگر بیچنے کی نیت بن گئی ہے تو یہ آپ کی مال تجارت نہیں آتی۔ البتہ جب آپ اس کو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بیچ دیں گے تو اس وقت جو ہے وہ جو آپ کے پاس بھی آئے گی، تو مثلا آج آپ بیچ دیتے ہیں، کل آپ نے بیچ دی، آج یکم رمضان کو آپ کا سال پورا ہوگا تو نقدی پر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن اسی حالت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ سوال آ رہا ہے کہ نابالغ بچوں کے نام سے سونا چاندی بینک میں رکھا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ خوب سمجھ لیجیے کہ بچیوں کو جو سونا چاندی دیا جاتا ہے، اگر جو آپ نے ان کی ملکیت میں دے دی ہے بچوں کو اور وہ نابالغ ہیں تو ظاہر ہے ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر جو ہے ملکیت میں نہیں دیا، مثلا یہ ہے کہ ویسے ان کے نام پہ رکھ دیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ بعد میں جب نکالے گئے تو سب کو دیں گے بچوں کو، تو پھر جو ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا بچوں کو بعض لوگ دے دیتے ہیں اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ بچوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا عورتوں کے پاس ہونا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں پیسے نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ خوب سمجھ لیجئے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس نصاب زکوٰۃ پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہے تو اسی سونے کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی جو یعنی سونا آپ کے پاس ہے اسی کو بیچ کر ہی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر بچے نابالغ ہیں اور آپ نے ان کو مالک بنا دیا تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، جیسے بالغ ہوں گے زکوٰۃ دیں گے، اگر ان کے والد یا کوئی رشتے دار یا کوئی زکوٰۃ ادا کر دے ان کی طرف سے تو ہو جائے گی، ورنہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال آ رہا ہے کہ اینڈ از دیئر زکوٰۃ آن لون ٹیکن آؤٹ ٹو بائی؟ دیکھیں جب آپ لون لیتے ہیں نا تو لون تو کسی کا دینا ہے نا، اس کو تو منا کے لے گا پورے، اس سے بھی اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن میں نے ابھی لون کے بارے میں کچھ وضاحت کی ہے کہ لون کو تو مائنس کیا جاتا ہے، مثلا 1 کروڑ آپ کے پاس ہے اور آپ نے 50 لاکھ کسی کو لون دیا ہوا ہے تو لون تو آپ مائنس کر کے باقی بچے گا اس پر زکوٰۃ دیں گے، تو خود لون پر کیسے زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ اور کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، فیڈ بیک بھی دے دیں کہ کیسا رہا آج کا یہ جو ہمارا سیشن تھا، کیسا رہا، آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی زکوٰۃ کے بارے میں؟ دیکھیں کیش نقدی جو ہے وہ بھی وہی جو ہے وہ چاندی کی مقدار کے برابر ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ کچھ سوال آئے اہم سے اس پہ بات کریں۔
کسی شخص نے کاروبار کسی کے ساتھ کاروبار کیا اور اس شخص نے کاروبار میں نقصان دکھا کر کاروبار بند کر دیا، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ اصل رقم واپس کر دی جائے گی، مگر ابھی تک نہیں ملی، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں، جب اگر میں نے عرض کرتی تھی کہ جو ریسیول ہے ان کے لیے ایک شرط ہے کہ ملنے کی امید ہو، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو بیڈ ڈیٹ شمار کر لیتے ہیں کہ یہ اب نہیں ملنے والی، کھو کرائم سے یہ معلوم ہو گیا کہ نہیں ملنے والی، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر یہ آپ کو ہے کہ مل جائے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا اصل اصول یہ ہے ریسیویبل کے بارے میں کہ جب آپ کو ریسیو ہو جائے گا اس وقت زکوٰۃ ہوگی، جب تک آپ کے پاس آیا نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں آیا، آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت زکوٰۃ، اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر سال زکوٰۃ دو، یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ 5-7 سال کے بعد ایک بڑی اماؤنٹ آئے اور اس کو ایک بڑی اماؤنٹ کے زکوٰۃ کے طور پر دینے میں سمجھے کہ فطرت تھوڑی سی یا وہ پریشانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے علماء کرام فرما دیتے ہیں کہ آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس جیسی جو صورت حال ہے اس میں اس کو روک لیا جائے تو فوراً زکوٰۃ نہ دی جائے، بعد میں جب کبھی جو ہے وہ آ جائے گا وہ مال زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے دیں یا اس کو نہیں کرتے۔ اس کے بعد آ رہا ہے ماشاء اللہ بہت اچھے as withheld your inheritance from you we will have to pay zakat in their جی انہیریٹنس دیکھیں، انہیریٹنس میں جو وراثت کا مال اگر کسی نے آپ پر روکا ہوا ہے تو آپ کی ملکیت تو ہے نا، تو اگر وہ اس کے اوپر قرض ہے، اس میں اس کو دینا چاہیے، جب تک نہیں دیتا تو وہ اس کا قرض والا حکم ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ اصول یہی ہے ملے گا دے دیں، اور اگر آپ یعنی جب آپ کو ملے گی وہ اماؤنٹ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر ابھی بھی دینا چاہیں تو آسانی کے لیے ابھی بھی اس پر دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ بہرحال لازم ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے آئی ڈیوائڈ مائی زکوٰۃ ان 12 months and send them every month because بالکل اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم۔ دیکھیں زکوٰۃ آپ ہر یعنی سال تو پورا ہوتا ہے مثلا یکم رمضان کو، اور آپ نے ایسا کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے یا ہر دن 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے ایک متعین کیا ہوا کہ آپ دیتے رہتے زکوٰۃ کی نیت سے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی ہوئی ہے دیتے، لیکن دو اوقات میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یا تو آپ نے پیسے علیحدہ کر کے رکھے اور آپ نے کہا یہ زکوٰۃ کی، پھر جب دے رہے اس وقت نیت کرنا ضروری نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو جب آپ دیں گے اس وقت زکوٰۃ کی نیت سے، اگر دونوں جگہ نیت نہیں پائے گی تو زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کی صورت ہے آپ کہتے ہیں کہ میں 12 مہینے میں دیتے رہتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں میں دیتی رہتی ہوں، تو ٹھیک ہے 12 مہینے میں آپ دیتے رہیں اور زکوٰۃ کی نیت سے دیتے رہیں تو انشاءاللہ یہ صحیح ہوگا اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی اور کوئی سوال کسی کا ہے؟ جی جو دیکھیں جو چوری ہو گیا تو آپ وہ ملنے کی امید کرنی ہے، سوال یہ ہے کہ زیور جو چوری ہو گیا ہو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو وہ تو چوری ہو گیا، اب اس پر کیا زکوٰۃ ہوگی؟ تو ہمارے سازا فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی چوری کر لینا تو چور پر چونکہ حرام جو ہے وہ کھاتا ہے تو حرام کا مال اس کو جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، حلال ہضم نہیں ہوتا، تو آپ ایسا کریں کہ اس کے لیے حلال کریں، مثلا اس کو ہبہ کر دیں تو وہ خود بخود ہی کسی طریقے سے اس سے نکل جائے گا کیونکہ حلال جو ہے تو ہضم نہیں ہوتا، بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اگر واپس کبھی آ جائے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں آیا تو پھر تو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جی اور کوئی سوال؟ اگر کسی نے گھر لیا ہے سیل کرنے کی وجہ سے اور اس کو رینٹ پر دے دیا ہے تو اس کو زکوٰۃ رینٹ میں سے نکالیں گے یا جتنی کا لیا ہے گھر لیا ہے اس کو دیکھ کر زکوٰۃ؟ دیکھو وہی بات میں نے عرض کر دی نا کہ اب اس میں صورت یہ ہے کہ اس میں جیسے ایک شرط تو پائی گئی ہے کہ اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، پر اب تک اس کی بیچنے کی نیت باقی ہے تو پھر تو یہ مال تجارت ہے، لیکن اگر اس نے اب وہ بیچنے والے بات جو ہے وہ ترک کر دیا، وہ چھوڑ دیا تھا جو ہے، لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ میں رینٹ سے ہی وہ کما رہا ہے تو پھر رینٹ پر زکوٰۃ ہوگی،
اس گھر پر زکات نہیں ہوگی، کیونکہ گھر یعنی جو مال تجارت ہے اس کے لیے دوش نہیں، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور اب تک وہ بیچنے کی نیت باقی ہے، تو دونوں شرطیں پائے جانا ضروری ہے۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدا نہیں تھا، مثلا انہیریٹنس سے مل گیا تھا، وراثت سے، تب بھی زکات نہیں، اگرچہ اب بیچنے کی نیت ہے، اور اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، اب نیت تبدیل ہو گئی ہے، جیسے آپ نے سنا ہے کہ اس نے رینٹ پر دے دیا، رینٹ لے کر وہ لے رہا ہے اور کھا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کی نیت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے یہ مال تجارت نہیں رہا، البتہ جو اس کا رینٹ آ رہا ہے اس پر جب سال گزرے گا تو زکات دے گا۔ جی، اور کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ جی، میرے خیال ہے سوال کوئی نہیں ہے احمد صاحب۔ ہم اگر سارا سال کسی کو پیسے دے رہے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر سوال یہ سوال ایک منٹ ہے، اگر کس نے بھیا تو وہی ہے۔ جی جی، دیکھیں نیت شرط ہے، میں نے عرض کر دیا نا پہلے، ہم اگر سارا سال کسی کے پیسے کسی کو پیسے دے رہے ہیں تو اسے زکوٰۃ میں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا سال دیتے رہیں اور آخر میں جب زکوٰۃ کرنا ہے تو آپ کہیں نہیں بھائی یہ جو ہے نا، یہ جو پیسے میں نے سارا دیا تھا نا وہ زکوٰۃ میں سے شمار کر دیجیے، ایسا نہیں۔ آپ جب دے رہے ہیں اس وقت زکوٰۃ، میں نے عرض کر دی تھی کہ دو اوقات میں نیت کر لی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یا تو پیسے علیحدہ جب کیے ہوئے، مثلا 1 لاکھ روپے آپ نے سال کے شروع میں علیحدہ کر دیا اور آپ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کا ہے، تھوڑا تھوڑا دیتے رہے، نیت نہیں بھی کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جیب سے 10 روپے نکالتے ہیں اور ایسے نیت اس وقت کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی، ٹھیک ہے، دیتے ہیں، اس کو شمار کرتے ہیں، آخر میں مثلا آپ نے پچھلے سال یکم رمضان سے اس یکم رمضان کو سال پورا ہو رہا تھا، آپ ہر دن 10 روپے دیتے رہے، 20 روپے 50 روپے، آخر میں جب حساب کیا، آج آپ نے حساب کیا آپ پر زکوٰۃ 1 لاکھ تھی اور آپ 1,10,000 دے چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بلا بغیر کس نیت کے آپ کسی کو 10 دے رہے ہیں، کسی کو 50 دے رہے ہیں، کسی کو 1,000 دے رہے ہیں، اور اس کو آخر میں جب زکوٰۃ کا ٹائم آیا تو آپ نے جو سارا دیا تھا یہ زکوٰۃ میں سے، تو جو بعد والی نیت ہے نا اس کو کوئی اعتبار نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں۔ جی، کیا مارگیج پہ مارگیج پہ گھر لے اور رینٹ پہ دے دیں، اس رینٹ سے مارگیج دیں تو اس کو بھی زکوٰۃ دے گا، رینٹ تو جب بچے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ دیکھیں جو رینٹ کا مسئلہ ہے نا، گھر پر تو زکوٰۃ ہے نہیں تجارت میں کا، تو جو رینٹ آئے گا تو سال مثلا یکم رمضان آ جائے، ٹھیک ہے، آج آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، تو کل آپ کے پاس رینٹ آیا تھا اور آپ نے کل ہی وہ دے دیا، تو آج تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، زکوٰۃ کس چیز کی زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جو آپ کے پاس آج موجود ہے، اگر موجود ہوا تو دیں گے، ورنہ نہیں، تو mortgage کے پیسے اگر دینے ہیں آپ نے کوئی چیز تو وہ اس سے نہ کریں گے، یعنی اس سے مائنس کریں گے پھر زکوٰۃ۔ جی، زکوٰۃ ضروری ہے کہ رمضان میں ہے ہی دیں، کسی بھی منتھ میں دیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے خیال میں آپ دیکھ ہیں کہ زکوٰۃ کا جو دن ہے نا وہ بندے کی خود اختیار میں نہیں ہے، مثلا میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ رمضان میں ہی دوں گا، یکم، جس دن آپ مالدار ہوئے ہیں وہ دن آپ کی زکوٰۃ کے لیے متعین ہو چکا ہے، مثلا یکم رجب کو آپ مالدار ہو گئے تھے تو یکم رجب، ہر سال یکم رجب کو حساب کرنا ضروری ہے، آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے اور اپنے پاس مثلا آپ نے زکوٰۃ کا مکمل حساب کیا، آپ کا 1 لاکھ زکوٰۃ میں ملے، اب ہے ادائیگی، ادائیگی کبھی بھی کی جا سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہے، رمضان آ کر رمضان میں ادا کر دی، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے سے 70 کا ثواب ملتا ہے، تو لہٰذا رمضان میں یہ بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن حساب کرنا ضروری ہے، یہ پریزنٹیشن میں بھی بات آ گئی تھی کہ حساب آپ اسی دن کریں جس دن آپ کا سال پورا ہوا، ٹھیک ہے، مثلا یکم رجب کا ہوا ہے تو اس کا حساب آپ کر لیں گے، 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ کا نکلا ہے آپ اس کو رکھ لیں گے، اگر
تو اس وقت کوئی بہت زیادہ مجبور مستحق آپ کے سامنے نہیں آیا تو آپ اس کو رکھیں، باقی رکھ کے رمضان میں ادا کر دیں. لیکن اگر کوئی مستحق سامنے آ گیا تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. جی. بات دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ قرض کی بات ہم نے ذکر کر دی. سوال آ رہا ہے کہ اگر کسی کے پر دیوز ہیں یعنی قرض ہیں تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ قرض دو قسم کے ہیں. بعض قرض ایسے ہیں کہ فوری واجب الادا ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے جو قابل زکوٰۃ اموال ہے اس میں سے مائنس کر کے باقی پر زکوٰۃ ادا کی جائے. مثلاً آپ نے آپ کا قابل زکوٰۃ مال بنتا ہے 1,00,000 روپے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی کا قرض دینا ہے 50,000 کا. اب دیکھا یہ جائے گا کہ یکم رجب کو دینا ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ قسطیں دینی ہیں. مثلاً پیسوں کا ایسے کہ قسطیں ہوتی ہیں، یعنی آپ کو قرض تو 50,000 ہے لیکن آپ نے 5 مہینے میں دینا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اپریل میں یکم اپریل تک آپ پر کتنا واجب ہو چکا ہے. تو یکم اپریل کو جتنا واجب ہوگا یکم رمضان کو وہ آپ اس سے مائنس کر کے باقی سے مثلاً اگر 5 مہینے میں دینا تھا یکم جنوری سے آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو اب جو ہے یکم اپریل کو جو ہے وہ 40,000 روپے تو آپ پر بھی ہو چکے ہیں. تو 40,000 تو مائنس کریں گے. اگلا مہینے جو مئی میں آپ نے 10,000 روپے دینا ہے وہ آپ اس سے مائنس نہیں کریں گے. چکر مائنس کر کے 60,000 پر آپ کو دکھاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈیوز جو ہیں وہ مائنس کیے جاتے ہیں. البتہ ڈیوز وہ مائنس کیے جاتے ہیں کہ فوری واجب لگا ہیں. جو نیکسٹ منتھ میں کبھی آپ نے دینے ہیں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد دینے ہیں تو وہ آپ اس سے مائنس نہیں کر سکتے. جی. اور اگر جو فوری واجب الادا ہے وہ اتنے مثلا 1,00,000 روپے آپ کے پاس ہے اور آپ نے ابھی جو دینا ہے وہ 1,10,000 دینا ہے تو پھر تو آپ کا زکوٰۃ ہے گا. آپ کا قرض ہی اتنا ہے کہ وہ آپ کے مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جی. ایک سامن نوٹ شو زبردست. یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کب مالدار ہو گئے تو وہ کیا کریں. دیکھیں وہ اندازے سے کوئی مثلا متعین کر لے. فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ ابھی یکم رمضان کو متعین کر لے وہ اور وہ اندازے سے یہ متعین کر لے. اور یہ ایک غالب گمان تو بندے کو ہوتا ہے ایک بندے کے جب بندہ سوچے تو تھوڑا سا آتا ہے کہ 5-6 مہینے کم از کم پہلے میرے پاس مال آ گیا تھا تھوڑا سا. تو جس طرح وہ غالب گمان ہو یعنی 2-3 سوچ آ رہی ہے. ایک سوچ آ رہی ہے کہ 6 مہینے پہلے تھا. ایک سوچ آ رہی ہے کہ 10 مہینے پہلے تھا. تو جس طرح تھوڑا سا جو ہے نا غالب گمان آ رہا ہو اس سے بھی 1 مہینہ زیادہ کا جو ہے وہ حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے اور آئندہ کے لیے ایک متعین مثلا یکم رمضان متعین کر لے اور ہر سال اس میں کرے. مثلا آج یکم رمضان ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کب مالدار ہوگا تھا تو وہ آئندہ کے لیے تو یکم رمضان متعین کر. ٹھیک ہے کہ ہر سال یکم رمضان کو میں حساب کروں گا. لیکن جو پچھلے دن گزرے اس کی تو بھی زکوٰۃ لازم ہے نا. اصل تو یہ ہے. تو اب یہ جو 5-6 مہینے گزرے ہیں جو جس پر اس کا غالب گمان گزرے 6 مہینے پر ہے 7 پر ہے 10 پر ہے جس پر اس کا غالب گمان ہے اس کو دیکھ کر اس ڈیٹ سے یکم رمضان تک جتنے دن بنتے ہیں اس کی زکوٰۃ کا حساب کر کے دے دے. تو اس طرح اس کا نصاب وہ دن متعین کیا جا سکتا ہے. جی سمجھ گئے. یہ بتا دیں آپ سمجھ گئے. یس. اور سب ماشاء اللہ. جی الحمد للہ ماشاء اللہ. چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ شیئر کر لیجیے گا. اور یہ جو پریزنٹیشن ہے میں نے شیئر کر دی تھی تو میں احمد کے ساتھ امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ویری ہیلپ فل سیشن تھا ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوشی. جی ہاں یہ کہ مطلب قرض مائنس کرنے سے نقد نہ بچے تو زکوٰۃ. جی بالکل ایسے ایسے اگر قرض آپ کے اوپر اتنا آ گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں بچتا تو پھر زکوٰۃ کیسے ہوگی. پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ قرض سے آنے سے. بہت شکریہ جزاک اللہ خیر.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو برکات دے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کوئی سوال ہو تو آپ لوگ اس کے شروع میں پریزنٹیشن کے شروع میں میرا نمبر بھی ہے، اس پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پریزنٹیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اس پر میرا نمبر بھی ہے، اس سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں احمد کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو وہ بھی مجھ سے پوچھ لیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا ان شاء اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔